الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف آیت نمبر 21 سے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح مطلع کر دیا ہم نے ان پر، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس میں۔ پیچھے بات چلی تھی کہ انہوں نے کھانا لینے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا اور اسے بڑے احتیاط کی تلقین کی کہ کسی طرح کسی کو تمہارے متعلق پتہ نہ چل جائے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہو گیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جیسے ہم نے ان کو سلایا اور پھر اٹھایا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ وہ جتنا اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا معاملہ ظاہر کر دیا۔ اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو معاملہ کیسے ظاہر ہوا؟ بہت سے مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور ویسے بھی ایک صورتحال سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسے ہوا ہوگا۔ مثلا یوں ہوا کہ جب وہ شخص وہ سکے لے کے باہر نکلا کھانا لینے کے لیے، ایک تو اسے بڑا عجیب منظر نظر آیا، کیونکہ کوئی تھوڑے عرصے کی بات تو نہیں تھی، 3 صدیاں گزر چکی تھیں۔ تو اس نے دیکھا بھی راستے مختلف ہیں، لوگوں کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کی وضاحت، وہ ہر چیز بڑی عجیب۔ اب وہ سوچتا ہوگا پتہ نہیں میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پتہ نہیں کہاں گیا ہوں، ابھی کل تو ہم یہاں سے آئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جا کے اس نے ایک دکاندار سے کھانا لیا، اسے سکے دیے، تو دکاندار نے کہا ابھی یہ کیا، یہ کھوٹے پیسے دے رہا ہے۔ اس نے کہا کھوٹے کہاں ہیں، یہ تو ابھی تو ہم کل سے یہاں گئے ہیں، کل تک تو یہ ٹھیک تھے، اب کھوٹے بن گئے۔ اس نے کہا چکر چلا رہا ہے۔ تو اس طرح پھر اور بندے اکٹھے ہونے لگ گئے، اور دکاندار اکٹھے ہو گئے، مجمع ہو گیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا بھئی جو چکر چلاتا ہے، فریب کرتا ہے، اس کا انداز تو اور ہوتا ہے، یہ تو سیریس کھڑا ہے، اور یہ کوئی مذاق کے انداز میں یا چکر کے انداز میں تو نہیں کہہ رہا، اب ماجرا کوئی اور لگتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا 3 صدیاں گزر چکی ہیں، اس میں کتنا حکومتیں بدلی ہوں گی اور کتنا کرنسیاں بدلیں، اور بادشاہ مختلف آ گئے، حکومتیں بدل گئیں۔ تو اسی لیے اب یہ سکے تو اب نہیں چلتے تھے جو اس کے پاس تھے۔ اب لوگوں نے سوچا بھئی یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لگتا ہے اسے کوئی پرانا خزانہ نہ مل گیا ہو، یہ بھی لوگوں نے سوچا ہوگا۔ بالآخر کہتے ہیں کہ لوگوں نے بادشاہ تک اطلاع پہنچائی، اور پھر اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ پھر اس نے اپنا ماجرا سنایا سارا، بھی ایسے ایسے ہم ایمان لائے تھے اور بھاگے تھے۔ پھر پتہ چلا بھی یہ تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، کیونکہ ان کو خود کو تو بھی تو پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے 1 دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اب معاملہ سارا کھلا۔ پھر بادشاہ کو اور باقی لوگوں کو یہ چاہت ہوئی کہ اچھا یہ بزرگ ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ اب مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی، وہ پہلے بادشاہ کافر تھا۔ تو اب انہیں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان اصحاب کہف کو ہم دیکھیں اور ان سے ملاقات کریں اور انہیں سلام کریں۔ تو اس طرح پھر وہ چلا اور باقی لوگ اس کے ساتھ چلے، اور وہ دوبارہ غار میں جب گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو ہمیشہ کے لیے وہاں ابدی نیند ان کو سلا دیا، اور ان کی روح وہاں قبض کر لی اور وہیں فوت ہو گئے وہ۔ تو اس طرح اکثر مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، اور صورتحال لگتی بھی ایسی ہی ہے، ایسے ہوا ہوگا۔
تو اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر، یعنی اس طرح ان کا معاملہ کھل گیا۔ اور ہم نے کیوں لوگوں کو ان کی صورتحال سے مطلع کیا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ لوگ شک کرتے تھے قیامت میں، کچھ لوگ منکرین قیامت، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا کہ ایک بار جب جسم قبر میں چلا جائے اور مٹی مٹی ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، بلکہ وہ بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کے انہیں ریزہ ریزہ کر کے دکھاتے تھے بھی ان کو کون دوبارہ بنائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے دکھا دیا کہ جس اللہ نے 300 سال تک ان کو سلائے رکھا اور پھر ان کو صحیح سلامت اٹھا دیا، تو وہ اللہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے ان پر مطلع کیا لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے قیامت کا وہ سچا وعدہ ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ کب ان پر مطلع کیا لوگوں کو؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے معاملے میں، لوگ آپس میں اپنے معاملے میں جب جھگڑ رہے تھے، عین اس وقت ہم نے ان کا اصحاب کہف کی صورتحال ان کے سامنے واضح کر دی۔ لوگوں میں کیا جھگڑا تھا آپس میں؟ جھگڑا یہی تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ قیامت ہوگی، اس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور کچھ کہتے تھے اگر اٹھے بھی صحیح تو صرف کوئی روح کی کیفیت ہوگی، بدن نہیں ہوگا۔ تو جب لوگوں کا آپس میں یہ جھگڑا تھا تو عین اس وقت ہم نے ان اصحاب کہف کی صورتحال ان کے سامنے واضح کر دی اور لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت یقینی ہے۔ اچھا، اب جب وہ دوبارہ غار میں گئے اور وہاں ان کی روح اللہ نے قبض کر لی، تو اب لوگوں میں ایک اور اختلاف ہو گیا۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پس انہوں نے کہا کہ بناؤ ان پر عمارت۔ کچھ نے کہا ان پر عمارت بناؤ یادگار کے طور پر، نیک لوگ تھے، اچھے تھے۔ ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے متعلق خوب جانتا ہے، یعنی ان شہر والوں کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق، ان کی کیفیات کے متعلق اللہ کو خوب پتہ ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آ گئے ان کے معاملے پر، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ضرور بنائیں گے ان پر مسجد۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ ہم ان پہ عمارت تعمیر کریں گے یادگار کے طور پر، اور جو ان کے معاملے پہ غالب آ گئے، یعنی جو صاحب اقتدار تھے اور جن کی بات چلتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ضرور ان پر مسجد تعمیر کریں گے۔ اب اس سے کچھ ہمارے بھائیوں نے استدلال کر لیا، دیکھو جی قرآن میں ہے۔ کیا قرآن میں ہے جی؟ قرآن میں ہے کہ لوگوں نے کہا ہم ان پہ عمارت بنائیں گے، لہذا یہ قبر پہ یہ خانقاہ اور عمارت بنانا یہ ٹھیک ہوا، قرآن میں کھڑا ہے۔ یا قبر پہ کوئی مسجد بنا دینا یہ قرآن میں ہے، لہذا ٹھیک ہے۔ ان سے کوئی پوچھے بھی یہ کس نے کہا ہے کہ ان پر عمارت بناؤ یا مسجد بناؤ؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے؟ یہ تو لوگوں کا، جو شہر والے تھے، بادشاہ تھا، باقی لوگ تھے، ان کا آپس کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا جی عمارت بناؤ، اور جو صاحب اقتدار تھے انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے۔ تو اس میں یہ تو اللہ نے نہیں وضاحت کی کہ ان کا یہ منصوبہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، یہ تو کوئی وضاحت نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کا حال اللہ نے سنایا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اب ان کا یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، قرآن میں تو اللہ نے بیان نہیں کیا، البتہ حدیث میں اس کی وضاحتیں آ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، انہوں نے پوری وضاحتیں کی ہیں
کہ قبر پر مساجد بنانا، عمارتیں بنانا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث میں آ گیا ہے، لہذا ہم ان سے رہنمائی لیں گے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے ایک منصوبے کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم عمارت بنائے یا مسجد بنائے، ایسے ہم نکال لیں بھی مسجد بنانا ٹھیک ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں چند حدیث آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ اب کتنا وضاحت آ گئی ہے کہ جو قبر پر مسجد تعمیر کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں ایسے لوگوں کو اولئک ہم شرار الخلق آ گیا ہے کہ ایسے لوگ جو قبروں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں یا قبروں پر عمارتیں بناتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی پوری مخلوق میں سے بدترین ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا اور انہوں نے ان پہ مسجدیں تعمیر کی تھیں۔ سنو میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ مسجدوں قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے حوالے سے 3 چیزوں سے روکا۔ آپ نے فرمایا کہ قبروں کو پکا نہیں بنانا، چونا گچ کرنا یعنی سیمنٹ سے پکا کرنا، اس کو اس سے روکا آپ نے۔ اسی طرح قبر پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ اسی طرح قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے آپ نے روکا۔ 3 چیزوں سے منع کیا قبر کے حوالے سے۔ اور بلکہ اگر کوئی قبر کو پکا اور اونچا بنا دے، ایسی قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے برابر کر دینے کا حکم دیا۔ ایسی قبر کو مسمار کر دو۔ اگر کوئی قبر کو پکا اور اونچا بناتا ہے مسمار کر دو اس کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو الحیاج الاسدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے کہا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ علی جا، جو بھی تصویر دیکھے اسے مٹا دے اور جو بھی اونچی قبر دیکھے اسے زمین کے برابر کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ تمام احادیث مبارکہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں، صحیح ترین حدیث ہیں، یہ ہماری پوری رہنمائی کر رہی ہیں کہ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر عمارت تعمیر کرنا، قبر کو اونچا بنانا اور قبر کو پکا بنانا، یہ سارے کام حرام ہیں اور لعنت کے کام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اب ان تمام احادیث مبارکہ کے باوجود لوگوں کے ایک منصوبے کو جس کا قرآن نے ایک تذکرہ کر دیا ہے، دیکھ کے یہ کہنا جی دیکھو مسجد بنانا جائز ہے، تو یہ سراسر یا تو جہالت والی بات ہے یا پھر جان بوجھ کے احادیث سے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب ان کی تعداد بیان ہو رہی ہے ابھی کتنا تھی اصحاب کہف کی۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، غیب میں پتھر پھینکتے ہوئے، غیب میں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں اندھیرے میں بٹے مارتے ہوئے۔ اندھیرے میں بٹے ماریں، پتہ چلے گا کہاں لگ رہا ہے؟ بغیر نشانے کے لگے گا، کوئی پتہ نہیں لگے گا۔
تو مطلب وہ ایسے ہی بغیر علم کے باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا، اور یہ باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی اندھیرے میں بٹے مارے، یعنی بغیر علم کے، کوئی پتہ ہے نہیں ان کو. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب بھی ان کی کیا تعداد تھی؟ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد یہ آخری جو ہے نا یہ تھی، کیونکہ پہلی 2 تعدادیں اللہ نے بیان کر کے فرمایا رجمًا بالغیب، کہ وہ یہ تو غیب میں اندھیرے میں بٹے پھینکنے والی بات ہے. لیکن جب یہ تعداد بیان کی کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں کتا تھا، اس کے بعد رجمًا بالغیب نہیں کہا، تو اسی لیے لگتا ہے کہ یہی تعداد صحیح ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. لیکن پھر بھی قُل ربی اعلم بعدتہم، آپ کہیں کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو. حتمی بات نہ کریں، اللہ بہتر جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے سے. ہاں تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے بتایا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، ورنہ اللہ کو ہی معلوم ہے. اچھا، جب اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے اور ان کے واقعے کی پوری حقیقت اللہ کو معلوم ہے، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں، یا نہ بحث کریں آپ ان کے بارے میں مگر بحث ظاہری، یعنی ایک سرسری بحث کر لیں، بس زیادہ گہرائی میں نہ جائیں. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو اس میں خام خواہ اڑے رہنا اور پھر بحث کرتے رہنا اور پھر بحث کو طول دینا اور پھر لڑ پڑنا اور پھر دل میں رنجشیں رکھ جانا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے. آپ اپنی بات ٹھیک ہے کر دیں ایک بار، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دے دیں، اور اگلا نہیں مانتا تو چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. آپ اس پہ کوئی مسیطر داروغے نہیں، مقرر نہیں کہ آپ اس کو منوائیں. اور خصوصاً جب بات ہی ایسی ہوگی جس کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے لوگ پھٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ دونوں کو نہیں ہوتا، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں بات کو طول پہ طول دیتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں بات، اور پھر جھگڑا ہوتا ہے اور پھر اکٹھ ہو جاتا ہے. یہ ساری فضول محفلیں ہوتی ہیں. تو جس چیز کا پتہ نہیں اس میں اپنا کوئی سرسری بحث کر لیں، سرسری بات کر دیں اور اس کی گہرائی میں نہ جائیں. پھر زبانی حد تک بات ہو، اس کو دل تک نہ لے جائیں، اس بارے میں غور و فکر ہی نہ کریں، بس سرسری بات کریں ختم. اور وہی بات کریں جو اللہ نے بیان کیا. سرسری بات کیا ہے؟ وہی جتنا اللہ نے بیان کیا ہے بس اتنا بیان کرتے ہیں، زیادہ گہرائی میں نہ جائیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھیں آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، یعنی اہل کتاب سے بھی آپ ان کے بارے میں نہ پوچھیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل کتاب کے ہاں بھی اصحاب کہف کا واقعہ کچھ نہ کچھ تھا، کہ ان میں تذکرے تھے اصحاب کہف کے کہ وہ کوئی لوگ تھے اور ان کا یوں واقعہ تھا، لیکن اللہ نے کہا آپ نے ان سے نہیں پوچھنا. تو اس میں یہ بھی سمجھا گیا کہ فتویٰ ایسے شخص سے نہ پوچھو جس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور جو حقیقت کو جانتا ہی نہیں آپ اس سے مسئلے پوچھتے بیٹھ جائیں، تو ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.